کہ شریعت نے میاں بیوی کو یا گھر کا نظام حقوق کے اوپر نہیں رکھا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی حقوق کے اوپر نہیں رکھا تو بڑی عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے یہ نہیں سکھایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہیں کہ میرے، اور ہر آدمی اپنے حقوق سے زیادہ کوئی چیز کوئی کام نہ کرے، بلکہ شریعت نے دونوں کو سکھایا ہے کہ وہ حد درجے ایک دوسرے کے لیے، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے حدیث میں ہے کہ عورت کو سجدہ کرنے کا، اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کو سجدہ کرے. دوسری طرف مرد کو کہا کہ قرآن نے کہا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو سب سے بہترین ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں یعنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا. تو ایمان کے کامل ہونے کو بیوی کے ساتھ جوڑ دیا. دوسری طرف بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنے کا اتنا زیادہ حکم دے دیا کہ سجدہ کرنے کا بھی اگر حکم ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا. دونوں کو سکھائی بات، دونوں کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کام کاج کی شکایت کی کہ غلام مانگا. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ بھی شکایت نہیں کی کہ جی میرے اوپر ذمہ لازم نہیں ہے، پھر بھی میں جو ہے نا پانی بھر کے لاتی ہوں، میں جھاڑو لگاتی ہوں، میں جانور کو کھانا ڈالتی ہوں، اور میں چکی میں آٹا پیستی ہوں، یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ علی رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ مجھ سے کیوں کرواتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سننے کے بعد جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کام کاج میں بہت مشقت ہوتی ہے اور غلام دے دیں کوئی، تو سامنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت والے ہیں، شریعت نافذ کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی علی کو بلاؤ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی کیوں کی، یہ سارا گھر کا بوجھ اس پر ڈال دیا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سکھا دیں کہ اس سے تمہیں تمہاری تھکن اتر جائے گی. تسبیح فاطمہ وہیں سے آئی ہے. باقی اگر حقوق کی بات کی جائے گی تو پھر تو سب گھر تباہ ہو جائیں گے. شوہر کہے گا میرے ذمے جو ہے وہ 2 روٹی وقت کی لازم ہے، تمہیں اچھے اچھے کھانے کھلانا لازم نہیں ہے، مجھے تمہیں گوشت بریانیاں اور مرغیاں کھلانا، مجھے کوئی مرغن کھلانا میرے اوپر ذمہ لازم نہیں ہے. 2 وقت کی سادہ سالن میں تمہارے مہیا کر دوں گا، سردی کے 2 جوڑے بنا دوں گا، گرمی کے 2 جوڑے بنا دوں گا. میرے لیے بس یہی حق ہے، میرا یہی میرے اوپر لازم ہے، میں یہی کروں گا. بیوی کہے گی میرے ذمے شوہر کے والدین کی خدمت کرنا نہیں، میرے ساس سسر کی خدمت کرنا لازم نہیں ہے، برتن دھونا لازم نہیں ہے، گھر کا کام کاج کرنا لازم نہیں ہے، تو میں بھی یہ نہیں کروں گی. تو جب آپ نے اپنے حقوق مانگنا شروع کریں گے تو نہ شوہر کی زندگی صحیح چل سکے گی سکون سے، اور نہ ہی جو ہے وہ بیوی کی زندگی سکون سے چلے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو. شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے. محبت اور اس کے اندر آپس کے اندر تعلق اور قربت کا انتہا اللہ نے مثال دی ہے کہ جس طرح لباس قریب ہوتا ہے، جسم کے ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، اس طرح میاں بیوی کا تعلق ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم لوگوں کو جوڑا جوڑا بنایا، میاں بیوی بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جاؤ بلکہ سکون کا باعث بنو. شوہر کو پریشانی ہو بیوی سکون دے اس کو، بیوی کو پریشانی ہو شوہر اس کو تسلی دے، سکون دے. یہ زندگی جو چلتی ہے گھر کی زندگی میاں بیوی کی، یہ قربانی سے چلتی ہے. ہر آدمی اپنے حق کی قربانی دے گا، بیوی اپنے حق کی قربانی دے گی، شوہر اپنے حق کی قربانی دے گا. اور دوسری چیز محبت سے چلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرمایا، یعنی اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہی کہ نہیں مجھے شرم آ رہی ہے میں اپنی کہوں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فرماتے، کہتے کہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا انہوں نے جب کوئی کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے مجھے پر اپنا مال خرچ کیا اور اپنی جان سے میری مدد کی، اور ہر اعتبار سے میرا ساتھ دیا اسلام کو پھیلانے میں. ہر اعتبار سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اس لیے دوسری شادی نہیں کی اور کسی
کو نہ یہاں تک کہ عائشہ جن کے بارے میں سب آتا ہے سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، انہوں نے بھی ایک مرتبہ فرما دیا کہ آپ بھی خدیجہ کا یہ ایک فطرت ہے، ایک فطری چیز ہے انسان کی کہ سوکنوں کا معاملہ جو ہوتا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کیا آپ ان کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا ان سے. تو میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ حقوق کے اوپر نہیں چلتا. اب یہ حقوق کس لیے ہیں پھر؟ یہ جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کا آپس میں، اور پھر قاضی کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں، تو وہ مفتی یہ فیصلہ کرے گا بھائی آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے، اور آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا لینا اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ خود سے مطالبے کرنا، تو یہ صرف اور صرف لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. اور شیطان میاں بیوی کی لڑائی کے جھگڑے کروا کر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا اپنے گھروں کو شیطان سے دور رکھیں، ایک دوسرے کے لیے محبت، راحت، چین کا سبب بنے. شوہر بیوی دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی کمیاں نہ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورت میں کوئی کمی، بیوی میں کوئی کمی ہے، تو اس کی دوسری اچھائی دیکھ لو. دوسری اچھائی دیکھو گے تو اس سے تمہاری وہ کمی پوری ہو جائے گی، یعنی وہ کمی کا خیال نہیں رہے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان میں صرف کمیاں ہی کمیاں ہوں، برائیاں ہی برائیاں ہوں، اچھائی نہ ہو. تو جو اچھائی ہے اس طرف دھیان دے دیا جائے. اس لیے یہ حقوق کی طرف یہ شیطان ورغلاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور گھروں کا معاملہ جو ہے وہ محبت اور ایثار پر، قربانی پر ہونا چاہیے. باقی بعض مرد فطری طور پہ خراب ہوتے ہیں، بعض عورتیں فطری طور پہ خراب ہوتی ہیں. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں جو مسائل میں جو بیان کیے جاتے ہیں. جب جھگڑا ہو جائے، جب فساد ہو جائے، جب کوئی بات خراب ہو، تو اس کے وقت پھر اس طرح اس مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی، ازدواجی زندگی کو محبت اور ایثار کے ساتھ چلائے.